بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک نہایت ہی ضروری اور نکتے کی بات ہے، عملیات اور وظائف کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ اکثر لوگ کسی کتاب سے یا کسی بھی یوٹیوب کے کسی بھی چینل سے صرف اس کا تھم نیل دیکھ کر، اس کا ٹائٹل دیکھ کر، بغیر پوچھے بغیر سوچے سمجھے عمل اور وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب کام نہیں ہوتا تو پھر بدظن ہو جاتے ہیں، بدعقیدہ ہو جاتے ہیں، اور اس یوٹیوبر کو یا اس کتاب والے کو بڑی بڑی صلواتیں سناتے ہیں، اور طرح طرح کے بہت ساری میری اپنی ویڈیوز میں یہ شرائط، یہ اصول، یہ قواعد، یہ ضوابط بتلانے کی کوشش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ صرف کسی تھم نیل کو دیکھ کے ایک دم سے جذبے میں آ کے اس عمل کو شروع نہ کر دیں۔ بعض تھم نیلز ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے اندر ایک جذب کی کیفیت رکھتے ہیں، فی الفور بندے کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں اور بندہ وظیفہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یا بعض کتابوں میں کچھ ایسے ہیڈنگ دیے جاتے ہیں جو دیکھتے ہی بندہ اس عمل کو شروع کر دیتا ہے۔ چند ایک لوگوں کے، سب کے تو نہیں کہتا، چند ایک لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ ہم نے یا قہارو یا جبارو کا وظیفہ کیا، رجت ہو گئی، کام نہیں ہوا۔ بس کسی جگہ کسی دشمن کا نام دیکھ لیں یا اس کے متعلقہ کوئی جزئی دیکھ لیں تو اس وظیفے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط نیت کا خالص ہونا اور معاف کرنے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ بڑے سے بڑے ظلم کو بھی معاف کرنے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ دو چیزیں ہوگی، نیت کا خالص اور معاف کرنے کی صلاحیت، اور پھر باوضو ہونا، باوضو ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ ایک عمل باوضو ہونا 100 عملیات سے بہتر ہے۔ اور پھر اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ بعض وظائف یا بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جو جلالی قسم کے ہوتے ہیں، دشمن کو زیر کرنے کے لیے، دشمن کو فتح کرنے کے لیے، فتوحات کے لیے، تو باقی کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں، جب آپ اپنے کسی دشمن کو زیر کرنے کے لیے پڑھیں گے تو ذبح کے وقت آپ اگر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ ذبح کے وقت پوری بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح درود پاک جمالیت کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم اور معنی دیکھیں، رحمان الرحیم، ادھر آپ رحمان اور رحیم کو پکار رہے ہیں اور ادھر کسی کو نقصان دینے کے لیے کوئی وظیفہ کر رہے ہیں۔ ہے تو نام اللہ کے، یا جبار ہو یا قہار ہو، ہے تو نام اللہ کا ہی، لیکن مبنیات کو دیکھیں، نیت کو دیکھیں، اخلاص کو دیکھیں۔ تو اس لیے سٹارٹ میں اگر دل کے اندر بسم اللہ پڑھ لیں، زبان سے پڑھیں یا نہ پڑھیں، دل کے اندر ہی پڑھ لیں، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ، تو اس قسم کے بہت ساری باتیں ہیں۔ پھر بندے کو عمل کامیاب نظر نہیں نہ آتا تو وہ باتیں کرتا ہے۔ ایک عمل آپ کی نظر یہ کر رہا ہوں کہ بہت ہی کوئی امر خاص ہو، اہم ہو، پورا نہ ہو رہا ہو، تو یہ قرآن کو صرف مردے بخشوانے کے لیے نہ رکھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ،
معانی کے ساتھ اس کو پڑھ لیا کریں۔ پڑھنا نہیں آتا تو اس کی زیارت ہی کر لیا کریں، باوضو ہو کر اس کو کھول کے دیکھ ہی لیا کریں۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، یہ بھی اللہ نے سچ فرمایا، یہ بھی اللہ نے سچ فرمایا، یہ بھی اللہ نے سچ فرمایا۔ میرے ایک رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن جب کبھی کسی ختم پہ، کوئی فوتگی پہ، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لائنوں پہ انگل پھیرتے جاتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جاتے ہیں۔ ادب کا، احترام کا ہونا، پچھتاوا ہوتا تو ہے، لیکن یہ باتیں ہیں۔ تو آپ قرآن پاک کو کھولیں، جہاں سے بھی قرآن پاک کھل جائے، جہاں سے بھی ایسے قرآن پاک کو کھولیں اور اس کی آیات کو پڑھیں، کم سے کم 10 20 25 آیات پڑھیں۔ 10 آیت سے شروع کریں، آپ 10 آیت پڑھیں، اور 10 آیتیں پڑھنے کے بعد یوں دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں، اللہ یا اللہ یا اللہ، 7 بار جب کہہ چکے ہوں گے، آپ پہ فریاد کے انداز میں، استغاثے کے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ میری مدد کیجیے اس کلام کے صدقے جو تیری کلام برحق ہے۔ پنجتن پاک کا صدقہ دیجیے، اپنے نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کیجیے، اے اللہ میری اس فریاد کو سن لے، میری اس مشکل کو دور کر دے اور میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ یہ کیا کریں؟ روٹین بنا لیں، اگلے دن پھر 10 یا 5 آیتوں کا اضافہ کریں، 10 آیتوں سے شروع کریں اور 100 آیت تک جائیں۔ آج 10 آیتیں پڑھی، پڑھنے کے بعد یا اللہ 7 مرتبہ کہا، دوسرے دن 15 پڑھ لی، تیسرے دن 20 پڑھ لیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن اس آدمی کے لیے جس کو قرآن کے ساتھ ہیں اتنا تعلق نہیں ہے نا، تو وہ اس قرآن کو کیا کرے، کم از کم اس بہانے سے، اس نیت سے 10 آیتیں تو پڑھ لے گا نا۔ اور میں عام آدمی کے لیے کہتا ہوں، یہ فتویٰ ہے کہ قرآن کی آخری 10 صورتیں ہر انسان کو یاد کرنا ضروری، لازم اور واجب ہے۔ آخری 10 صورتیں قرآن کی ہر انسان کے لیے، تاکہ وہ نماز پڑھے تو ہر رکعت میں ایک صورت پڑھے۔ تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ جب بہت کوئی امر خاص ہو، بہت بڑی کوئی مہم ہو، بہت بڑی کوئی مشکل ہو اور بہت بڑی کوئی حاجت ہو، تو اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو ٹالنے کے لیے آپ ایسا کریں کہ 10 آیات پڑھیں اور 7 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایک فری کے انداز میں، اور پھر دعا کر کے قرآن کو رکھ دیں۔ دوسرے دن پھر 5 یا 10 آیات کا اضافہ کریں، کرتے کرتے 100 آیات تک جائیں، 100 آیات تک جائیں۔ قرآن کے ساتھ بھی تعلق ہوگا، اس کے ساتھ بھی انس، مانوسیت، شغف لگا رہے گا اور کام بھی ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، تجربہ کر کے دیکھیے۔ قرآن کا تو ویسے ہی واسطہ دینا، پنجتن پاک کا تو ویسے ہی واسطہ دیں، تو اللہ نے کام تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن جب کسی کا وسیلہ، کسی کا ذریعہ، کسی کا واسطہ، کسی کا صدقہ کر کے آپ کیا کریں گے، اللہ سے فریاد کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو ضرور بضرور پورا کرتا ہے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے بر کول ایماں کنی خاتمہ۔ شیخ سعدی جیسے شخص سے پوچھ لیں کہ وسیلہ کیا ہے، پنجتن پاک کی، اہل بیت کی کیا اہمیت ہے، اور پھر قرآن تو قرآن ہے۔ یہ قرآن اہل بیت کے اوپر ہی نازل ہوا، انہی کے گھروں میں نازل ہوا۔ جب قرآن اور اہل بیت کا واسطہ دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا اپنے آخری جام میں تمہارے پاس 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، اور پھر اپنی اہل بیت کے بارے میں فرمایا۔ ان دونوں کا وسیلہ اور واسطہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس دعا کو، اس حاجت کو رد نہیں کرے گا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے بر کول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتاں رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ اس آل رسول کا واسطہ دیکھو تو دیکھیں، تو اس لیے ان قرآن کی 10 آیتوں سے شروع کریں اور 100 آیت تک جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گلائیں،
استغاثہ کریں، اپنی فریاد کریں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ 7 مرتبہ کہہ کے نا اپنے حاجت کو پیش کریں، پھر دیکھیں۔ اور باوضو ہونا، یہ جو عملیات کے اندر اور وظائف کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، باوضو ہونا، نیت کا خالص ہونا، اخلاص ہونا، یہ ضروری ہے، وقت کا ہونا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ درگزر اور تحمل کی صفت سے متصف ہونا ضروری ہے۔ بڑے سے بڑے ظلم کو بھی معاف کر دینے کی صلاحیت ہو، اگر معاف نہیں کر سکتے، مجبوراً ہی کسی کے خلاف کوئی کلام پڑھنی پڑے تو پھر رب سے کبھی معافی تو مانگ لیا کریں، کر کے اس کے اوپر ظلم ہوگا۔ جس کے لیے تم پڑھ رہے ہو، جس کو نقصان دینے کے لیے جس رب سے مانگ رہے ہو، وہ رب تمہارا بھی ہے، وہ رب اس کا بھی ہے، ذرا اس خیال سے پڑھا کرو۔ میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں، واللہ باللہ، بڑے بڑے مخالف بھی ہیں، معاشرتی سطح پہ، خاندانی سطح پہ حاسد اور فاسد ہیں، لیکن کبھی اللہ گواہ ہے، کبھی ان کے لیے کوئی ایک لفظ بھی نہیں پڑا کہ اس کو ایسا نقصان ہو جائے، اس کو ایسا نقصان ہو جائے، نہیں۔ واللہ معاف کر دینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی معمولات کو آگے بڑھاتا جائے گا۔ تو اس لیے اس عمل کو اپنا لیجئے، یہ جو بتائے نا قرآن پاک کا سہارا اور اہل بیت کا سہارا لے کے نا، تو آپ اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے، 10 آیتوں سے شروع کریں اور 100 آیت تک جائیں، روزانہ 5 7 10 آیتیں بڑھاتے جائیں، اور ذہن میں رکھیں کہ آج میں نے 10 آیتیں پڑھی ہیں، کل 20 پڑھوں گا، پرسوں 30 پڑھوں گا، یوں کرتے کرتے جب 100 آیت تک پہنچ جائیں گے، آپ ایک منت مان لیں، ایک چلا کاٹ لیں، تو دیکھیے کہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن کے صدقے اور اس اہل بیت کے صدقے سے اللہ سب کی حاجات کو پورا کرے اور سب کی مشکلات کو دور کرے، آمین، بجاہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔